بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پردیسی نیوز کے ساتھ میں ہوں ساجد علی۔ سعودی عرب کے چوتھے فرمانروا شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں بیت اللہ کا دروازہ ڈیزائن کرنے والے انجینئر منیر الجندی جرمنی میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شاہ خالد نے 1397 ہجری میں بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی تھی، جس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ خالص سونے سے تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اس دروازے کو ڈیزائن کرنے کے لیے شام سے تعلق رکھنے والے انجینئر منیر الجندی کا انتخاب کیا گیا۔ الجندی شام کے شہر حمص میں پیدا ہوئے۔ دروازے کو مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے سونار شیخ محمود بن بدر کے کارخانے میں ڈیزائن کیا گیا۔ مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود نے البدر خاندان کو بیت اللہ کا دروازہ تیار کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی تھی۔ بیت اللہ کے دروازے کی تیاری 1398 ہجری میں ہوئی اور اس میں 280 کلوگرام خالص سونا استعمال کیا گیا۔ انجینئر منیر الجندی کا نام بیت اللہ کے دروازے پر لکھا گیا کیونکہ انہوں نے اسے ڈیزائن کیا۔ سعودی عرب کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کے دروازے کو کوئی مسلمان شخصیت ڈیزائن کرے کیونکہ اس کا نام دروازے پر لکھا جانا تھا۔ تاریخ کے محقق منصور الاصاف نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا کہ دروازے کو انجینئر منیر الجندی نے ڈیزائن کیا۔ دروازے پر نقش و نگار شیخ عبدالرحیم البخاری نے بنائے۔ دروازے کی بلندی 3 میٹر اور چوڑائی 2 میٹر ہے۔ یہ نصف میٹر کے قریب گہرا ہے۔ دروازہ 2 کواڑوں پر مشتمل ہے۔ دروازے کا فریم میگامونگ لکڑی سے بنا ہوا ہے جو تائی لینڈ میں تیار ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں مہنگی ترین لکڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ منیر الجندی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام ہر کسی سے نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کو جوش اپنے بندے پسند ہو اس طرح کے کام ان سے لیا جاتا ہے۔ یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ حرم شریف میں کوئی بھی کام کرنا، چاہے وہ صفائی ستھرائی سے لے کر انجینئر اور بڑے لیول تک جو کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے لیتے ہیں۔ یہ کوئی دولت سے حاصل کیے جانے والا کام نہیں ہے۔ حرمین شریفین میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری نظر میں صرف ملازم ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی صفائی اور اپنے گھر کے کام کرنے کو ان کو توفیق دیا ہے۔ یہ ہر کسی کے قسمت میں نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ان کو تو وہ اپنے گھر بلاتا بھی نہیں ہے۔ آپ نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوتے ہیں کہ وہ کئی سالوں سے یہاں پر رہتے ہیں لیکن ان کو عمرہ تک نصیب نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب نہیں کرتا کہ وہ یہاں پر اپنے وطن بلا کر بھی ان سے اپنے گھر میں ان کا دیدار نہیں چاہتے، اور پھر ایسے کام کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دروازہ کو ڈیزائن کرنا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ منیر الجندی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔